السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 4 سے ہے، جس کا عنوان ہے فرام مدر وتھ لو، یعنی والدہ کی طرف سے پیار کے ساتھ۔ چونکہ آج کی ہماری ویڈیو بہت طویل ہونے والی ہے، لہٰذا ہم اس کی انٹروڈکشن کو سکپ کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ پورشن۔ ریڈنگ۔ The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September۔ وہ دن جب منٹا ہاولے بڑی ہوئی وہ ستمبر کی ابتدا کا ایک سنہری دن تھا۔ Afterwards she was to remember everything about that day with poignant clarity۔ اس کے بعد اسے نہایت وضاحت کے ساتھ اس دن سے متعلق ہر چیز یاد رکھنا تھا۔ She remembered the slapping sound the waves made۔ اس سے موجوں کی وہ تیز آوازیں بھی یاد تھیں۔ The pungent smell of logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead۔ لکڑیوں پہ جلنے کی تیز بو اور حتیٰ کہ اسے مرغابیوں کے اوپر اڑنے اور جھپٹنے کی آوازیں بھی یاد تھی۔ But most of all she remembered her father's face when he told her۔ لیکن ان سب سے زیادہ اسے اپنے والد محترم کا چہرہ یاد تھا جب اس نے اسے بتایا۔ It began like any other Saturday with Minta laying in bed in extra hour۔ یہ دن بھی کسی بھی دوسرے ہفتے کے دن کی طرح شروع ہوا جبکہ منٹا 1 گھنٹہ زیادہ وقت کے لیے اپنے بستر میں لیٹی رہی۔ Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday mornings۔ ہفتے کی صبح ناشتہ ہمیشہ دیر سے ہی ہوا کرتا تھا۔ The three of them in the breakfast room۔ وہ تینوں ہی ناشتے کے کمرے میں موجود تھے۔ Minta's father engrossed in his paper۔ منٹا کے والد محترم اپنے اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ Her mother flying around in a gaily colored house coat mixing waffles and frying bacon۔ اس کی ماں روغنی نان اور سور کا گوشت مخلوط کرتے ہوئے یا مکس کرتے ہوئے شوق رنگ کے کوٹ میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ Minta setting the table۔ جبکہ منٹا دسترخوان بچھا رہی تھی۔ They talked the casual happy talk of people who love each other and don't have to make conversation۔ وہ ان لوگوں کی طرح باتیں کر رہے تھے جو ایک دوسرے سے بے تہا محبت رکھتے ہیں اور بحث میں مشغول نہیں ہونا چاہتے۔ About neighborhood doings۔ آس پڑوس کے حرکتوں کے متعلق۔ About items in the paper۔ اخبار میں چھپی ہوئی نیوز کے متعلق۔ About the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks۔ منٹا کے کپڑوں کے بارے میں بھی جب وہ 2 ہفتوں میں اسکول جا رہی ہوگی۔ It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would have to go down to beach for a little while۔ ناشتے کے برتن ہو لینے کے بعد یا دھل جانے کے بعد منٹا کے والد محترم نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے ساحل سمندر کی طرف اس کے ساتھ جانا پسند کرے گی۔ Low tide he said might get a few clams۔ اس نے کہا کہ موجیں تیز نہیں ہیں، موجیں بھی مدھم ہیں تو شاید ہم کچھ clams پکڑ لیں۔ Clams basically مچھلیوں کی ایک قسم ہے جس shells بھی کہتے ہیں۔ منٹا nodded agreement۔ منٹا نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے سر ہلایا۔ But her mother made a little face۔ لیکن اس کی ماں نے منہ بنایا۔ Horrors clam chowder for another week۔ خوفناک گاڑا شوربہ دوسرے ہفتے کے لیے بھی۔ Sure you wouldn't like to go, Mary۔ Minta's father asked۔ منٹا کے والد نے کہا یا پوچھا کہ یقیناً تم جانا نہیں چاہو گی میری۔ The salt air might help your headache۔ ساحل سمندر کی نمکین ہواؤں سے شاید تمہارے سر کا درد کچھ ٹھیک ہو جائے۔ No, you two run along۔ نہیں، آپ دونوں ہی جائیں۔ I will curl up with an apple and a television program۔ میں ایک سیب کھاؤں گی اور ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام دیکھوں گی۔ She yawned and stretched looking almost as young as Minta۔ اس نے جمائیں لی اور اپنی باہیں پھیلائیں۔ وہ منٹا کی طرح ہی بالکل جوان نظر آ رہی تھی۔ Minta ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans۔ منٹا چھت کی طرف دوڑی اور اپنے بھاری جوتے اور جینز پہن لی۔ Shall I call Sally and ask her if she wants to go؟ She yelled leaning far over the banister۔ اس نے آواز دی کہ کیا وہ سلی کو بھی آواز دے اور پوچھے کہ کیا وہ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے کہ نہیں۔ جنگلے کے اوپر جھکتے ہوئے اس نے تیز آواز کے ساتھ کہا۔ Let's just go by ourselves this time۔ Her father answered rather shortly۔ اس کے باپ نے جلدی سے کہا کہ آؤ اس دفعہ صرف ہم دونوں ہی چلتے ہیں۔ He was silent as they drove toward the beach۔ ساحل کی طرف جاتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ But it wasn't the companionable silence that Minta had come to expect from him۔ لیکن یہ ملنساری کی خاموشی نہیں تھی جس کی منٹا
کو ان سے توقع تھی. There was something grim about it, لیکن بلکہ اس کے متعلق کچھ نہایت ہی سنجیدہ تھا. He is going to talk to me about school, Minta told herself. منٹا نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ مجھ سے اسکول کے بارے میں بات کرنے والا ہے. He is going to try to talk me out of it again. وہ مجھ سے پھر سے اس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے. It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Maryhill this term. جب منٹا نے اس بار میری ہل جانے کا ارادہ کیا تو والد محترم نے جس انداز سے برتاؤ کیا، یہ انداز بہت ہی مزاح کا خیز تھا. It had always been such an accepted thing. یہ تو ہمیشہ ایسی بات تھی جو قبول کی جاتی. Her mother had graduated from Maryhill and it followed that Minta should be enrolled there as a matter of course. اس کی والدہ محترمہ نے بھی میری ہل سے ہی گریجویشن کی تھی اور اسی طریقے کے مطابق منٹا کو بھی وہاں داخل کیا جانا چاہیے تھا. Last year was different. پچھلا سال یا گزشتہ سال نہایت ہی مختلف تھا. With mother just recovering from the operation, it was natural that she should accept Minta to stay home. ایسی ماں کے ہوتے ہوئے کہ ابھی اس مرحلے سے صحت یاب ہوئی تھی، یہ فطری بات تھی کہ اسے منٹا سے گھر پر رہنے کی توقع کرنا چاہیے تھا. She had even wanted to stay. وہ ٹھہرنا بھی چاہتی تھی. But now going to Maryhill was something special. لیکن اب میری ہل جانا بہت خاص بات تھی. She would live in a dormitory and be part of all the campus fun. وہ ہاسٹل میں رہے گی اور کیمپس کے کھیل تماشوں میں بھی حصہ لے گی. It wasn't as if Maryhill were clear across the country. ایسا بھی نہیں تھا کہ میری ہل کی پالیسی پورے ملک میں واضح تھی. Either she would probably be getting home every month also, and there were the Christmas holidays and then spring vacation. بلکہ اسے ہر مہینے گھر آنا ہوگا اور کرسمس کی چھٹیاں بھی تھی اور پھر بہار کی چھٹیاں بھی تھی. Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shovels and pail from the trunk. منٹا کی تھوڑی ضد سے اوپر اٹھی جب اس کے والد محترم نے گاڑی کھڑی کر دی اور ڈگی سے بیلچا اور بالٹی لینے کے لیے چلا گیا. It wasn't like him to be so stubborn. Usually he was jolly and easy going and inclined to leave such matters entirely up to Minta's mother. وہ اتنا ضدی بھی نہیں تھا. عموماً وہ خوش مزاج اور تن آسان تھا اور اکثر اس قسم کے معاملات منٹا کی ماں کے ذمہ چھوڑتا تھا. She followed him down to the beach, her boots splashing in the wet sand. وہ اس کے پیچھے ساحل کی طرف چلنے لگی. اس کے بوٹ نم ریت میں ہلکی سی آواز پیدا کر رہے تھے. The tide was far out and farther up the beach she could see bent figures busily digging along the water's edge. لہریں ساحل سے بہت دور تھیں اور وہ جھکے ہوئے افراد دیکھ سکتی تھی جو کہ پانی کے کنارے کے ساتھ ساتھ کھدائی میں مصروف تھے. A scattered beach fire smoldered near the bank. پانی کے کنارے منتشر آگ سلگ رہی تھی. And Minta poked it into place and revived it with splinters of driftwood. اور منٹا دریا کی لکڑی کے ٹکڑوں سے اسے تازہ کرنے لگی. Until she had coaxed back a steady warming blaze. یہاں تک کہ اس میں آہستہ آہستہ شعلے جلنے لگے. When she sat back on her heels to smile up at her father. جب وہ دبکی لگا کر بیٹھ گئی اور باپ کی طرف یعنی کہ والد محترم کی طرف دیکھ کر مسکرائی. She felt her throat constrict with a smothering fear. تو اسے خوف کی وجہ سے اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہوا. His eyes looked the way they had when اس کی آنکھیں بھی اسی طرح دکھائی دینے لگی جب suddenly she remembered. اچانک سے اسے یاد آیا. He was looking at her and trying to smile. وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا. Just the way he had looked at her the time her appendix burst. بالکل اسی طرح سے ہی جب اس کی اپینڈکس پھٹ چکی تھی. And they were taking her to the hospital. اور وہ اسے اسپتال لے جا رہے تھے. She could almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. وہ شاید ایمبولینس کے سائرن کی آوازوں کو بھی سن رہی تھی اور اسے ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا جب اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ اس تکلیف کو آسان بنانے کی کوشش کر رہا تھا. His eyes had told her then, as they told her now, that he would 1,000 times rather
her bear the pain than watch her suffer. اس کی آنکھوں نے اسے بتایا تھا جیسے کہ اب بھی بتایا کہ وہ اس کی تکلیف کے مقابلے میں اس قسم کے درد کو 1000 بار بھی برداشت کرے گا. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire. یہ بہت لمبا وقت لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر ساحل کی آگ کے اوپر جھکی ہوئی تھی. Afraid to move, حرکت کرنے سے ڈری ہوئی. Childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that crept her. اور بالکل بچوں کی طرح ان خوفناک احساسات سے بیدار ہونے کی کوشش کر رہی تھی جنہوں نے اس کو گھیرے ہوئے تھا. He took her hand and pulled her to her feet and they started walking up the beach slowly. اس نے منٹا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹھہرا دیا اور وہ آہستہ آہستہ ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. Not toward the group of people digging clams, but in the other direction. ان لوگوں کی طرف نہیں جو گھونگوں کے سیپ کھود رہے تھے. Toward the jagged pile of rocks that jutted out into the bay. بلکہ دوسری جانب نوکدار چٹانوں کی طرف جو کہ ساحل کی طرف نکلے ہوئے تھے. She heard a strange voice, her own voice. اس نے ایک عجیب آواز سنی. اس کی اپنی ہی آواز تھی. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے اسکول کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو لیکن ایسا نہیں تھا. کیا ایسا ہی ہے والد محترم؟ His fingers tightened around hers. In a way it is about school. اس نے منٹا کی انگلیوں کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا ایک طرح سے یہ اسکول کے متعلق ہی بات ہے. And then, اور پھر before the feeling of relief could erase the fear, he went on. اس سے پہلے کہ سکون کا احساس خوف کو ختم کر دیتا اس نے اپنی بات جاری رکھی. I went to see Dr. Martin last week, منٹا میں گزشتہ ہفتے ڈاکٹر مارٹن سے ملنے گیا تھا. I have been seeing him pretty regularly these last few months. گزشتہ چند مہینوں سے میں کافی باقاعدگی سے ان سے ملاقاتیں کرتا رہا ہوں. She flashed a quick frightened look up at him. You aren't ill. اس نے جلدی سے خوف کی عالم میں اپنے والد محترم کی طرف دیکھا. آپ تو بیمار نہیں ہو؟ سوالیہ نشان. No, نہیں. He sighed and it was a heart-breaking sound. اس نے آہ بھری اور یہ دل کو چیر دینے والی تھی آواز تھی. No, it isn't me. نہیں یہ میں نہیں ہوں. It's your mother. یہ آپ کی والدہ محترمہ ہے. That's why I don't want you to go to marry him this year. یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سال بھی میرے ہل نہ جائے. But she is feeling so much better, Dad. لیکن والد محترم اب تو وہ کافی بہتر محسوس کر رہی ہے. Except for these headaches once in a while. کچھ وقت کے لیے سر درد کے علاوہ. She has even taking on a little weight. اس کے علاوہ اب اس کا وزن بھی بحال ہو رہا ہے. She broke off and stopped walking and her hand was steady on his arms. وہ رک گئی اور چلنا بند کر دیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت والد کے بازو پر کمزور پڑ گئی. Tell me, she said quietly. اس نے آہستگی سے پوچھا مجھے بتائیے. The look was back in his eyes again, but this time Minta scarcely noticed it. She was aware only of his words. اس کی آنکھوں میں وہی منظر دوبارہ سے آ گیا لیکن اس دفعہ منٹا نے بمشکل ہی اسے دیکھ لیا. اس کی توجہ صرف اس کے الفاظوں کی طرف ہی تھی. The dreadful echoing finality of his words. اس کے الفاظوں کی خوفناک گونجتی ہوئی تائید کی طرف. Her mother was going to die. اس کی والدہ محترمہ مرنے جا رہی تھی. To die, مر رہی تھی. Her mother, اس کی والدہ محترمہ. To die, the doctor said 3 months, perhaps less. ڈاکٹر نے کہا کہ مر جائے گی 3 مہینوں میں شاید اس سے بھی کم وقت میں. Her mother, who was gay and scatterbrained and more fun than anyone else in the world. اس کی ماں جو کہ خوش مزاج، بے فکر اور اس دنیا میں کسی بھی شخص سے زیادہ خوشی کا باعث تھی. Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year. اس کی ماں جو بہار میں یہ اعلان کرنے والی تھی کہ اس سال وہ پہلے ہی سے کرسمس کے لیے شاپنگ کرنے جا رہی تھی. And then left everything until the week before Christmas. اور پھر کرسمس سے ایک ہفتہ پہلے تک ہر چیز چھوڑتی تھی. She was so pretty and caring. وہ بہت خوبصورت اور خیال رکھنے والی تھی. She always had time for things like listening to new records and helping paste pictures in Minta's
اسکریپ بک نئے ریکارڈ سننے کے لیے ہمیشہ اس کے پاس وقت رہتا تھا اور منٹا کی تراشوں کی کتاب میں تصاویر بھی لگانے میں مدد دیتی تھی۔ اسکریپ بک سے مراد ہوتا ہے کہ اخبار یا کوئی پرانی تصاویر آپ کاٹ لیتے ہیں اور اس کو ایک بلینک بک ہوتی ہے، اس میں جب پیسٹ کرتے ہیں، اس کو اسکریپ بک کہتے ہیں۔ اس کو اخبار یا تصاویر کی تراشوں کا مجموعے بھی کہتے ہیں، یا اخبار یا تصاویر کے تراشوں کے مجموعے کی کتاب بھی اس کو کہتے ہیں۔ She wasn't ever sick، وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی except for the headaches at the operation last year which had laughingly dismissed as a rest cure، سوائے سر درد کے اور گزشتہ سال کا آپریشن جسے اس نے آرام کے لیے علاج کے طور پر ہنسی ہنسی گزار دیا۔ I shouldn't have told you، مجھے آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before، اس کا والد محترم ایک ایسی آواز میں بول رہا تھا جو منٹا نے اس سے قبل کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ A voice that held loneliness and fear and a sort of angry pain، ایسی آواز جس میں تنہائی، خوف اور ایک قسم کا شدید درد پایا گیا تھا۔ I was afraid I couldn't make you understand، میں خوفزدہ تھا کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ Why you had to stay home، کہ آپ کو گھر پر کیوں رکنا چاہیے۔ Why you would have to forget about Mary Hill for this year، اور کیوں اس سال بھی میری ہل کے متعلق آپ کو بھول جانا چاہیے۔ His eyes begged her to forgive him and for some reason she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger، اس کی آنکھوں نے اس سے معافی طلب کی اور پھر کسی وجہ سے اس نے اس کے گرد اپنے بازو ڈالنے چاہے گویا کہ وہ اس سے زیادہ بڑی اور زیادہ مضبوط تھی۔ Of course you had to tell me، she said steadily، اس نے مستقل مزاجی کے ساتھ کہا۔ Of course I had to know، بے شک مجھے بتانا چاہیے تھا۔ And then 3 months but that's Christmas، اور پھر 3 مہینے لیکن والد محترم پھر تو کرسمس ہے۔ He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again، اس نے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور اسے اپنے بازو کے نیچے دبا لیا اور انہوں نے دوبارہ سے چلنا شروع کیا۔ It was like walking through a nightmare، یہ چلنا ایک ڈراونے خواب کے چلنے کی طرح تھا۔ The steady squinch of the wet sand and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed، نم ریت یا تر ریت کی نرم نرم آواز اور اس کی قدموں کی وجہ سے بننے والے چھوٹے چھوٹے گڑھے جو کہ ان کی گزرتے ہی دوبارہ فوراً سے بھر جاتے تھے۔ He talked quietly، اس نے خاموشی سے گفتگو جاری رکھی۔ Explaining، وضاحت کرتے ہوئے۔ Telling her everything the doctor had said، ہر وہ چیز بتاتے ہوئے جو کہ ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ And Minta listened without tears، اور منٹا نے بغیر روئے سب کچھ سنا۔ Without tears، بغیر آنسوؤں کے۔ Without comment، بغیر کچھ کہے۔ She watched his face as though it were the face of a stranger، اس نے اس کے چہرے کی مانند اس طرح سے دیکھا گویا کہ یہ کسی اجنبی کا چہرہ تھا۔ She thought about 1,000 unrelated things، اور اس نے ہزاروں غیر متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچا۔ She remembered all the times they had gone swimming this past summer، اسے وہ تمام اوقات یاد آ رہے تھے جب وہ گزشتہ گرمیوں میں تیرنے کے لیے گئے تھے۔ Minta and her father loved to swim but her mother had preferred to curl up on a beach and watch them۔ منٹا اور اس کے والد محترم تیرنا پسند کرتے تھے لیکن ان کی والدہ یعنی کہ منٹا کی والدہ ساحل پر بیٹھ کر انہیں دیکھنا پسند کرتی تھی۔ You have the disposition of a salmon cat، Minta had accused her mother laughingly۔ منٹا ہنستے ہوئے اپنی ماں کو کہا کرتی تھی کہ تمہاری طبیعت سیامس بلی کی طرح ہے۔ A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer، سردیوں میں آگ کے کنارے ایک گدی اور گرمیوں میں دھوپ میں رکھی ہوئی گدی یا بالشت یا بستر جو بھی کہہ رہے۔ And a bowl of cream nearby، اور قریب کریم کی ایک پیالی۔ Her mother had agreed instantly، اس پر اس کی والدہ محترم ماں فوراً متفق ہوتی تھی۔ She was always good natured about their teasing، وہ تنگ کرنے کے وقت ہمیشہ اچھی مزاج مظاہرہ کیا کرتی تھی۔ It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back toward the car، یہ ایک لمبے سفر سے واپسی کی طرح معلوم ہوا جب اس کے والد محترم نے بولنا بند کر دیا اور وہ گاڑی کی طرف واپس مڑے۔ So that's why I can't let you go away، مج، بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مج۔
ویسے تو مچ چھوٹے سے کیڑے یا چھوٹے سے آدمی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر والد محترم پیار سے منٹا کو مچ بلاتا ہے۔ Her father's voice was very low and he didn't seem to realize that he had called her by the BBH name she had discarded when she started to first grade۔ اس کے والد کی آواز بہت مدھم تھی اور اسے محسوس بھی نہ ہوا کہ اس نے اسے بچپن کے اس نام سے پکارا تھا جس کو اس نے پہلے گریڈ میں داخل ہوتے ہی مسترد کر دیا تھا۔ It isn't just your mother I am thinking about, it's me, I need you۔ یہ صرف آپ کی والدہ نہیں جس کے متعلق میں سوچ رہا ہوں، بلکہ میں خود بھی ہوں، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے۔ She looked at him quickly and her heart twisted with pity۔ اس نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا اور اس کا دل ترس کی وجہ سے پیچ و تاب کھاتا گیا۔ He did need her۔ والد کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ He would need her more than ever۔ اسے پہلے سے کہیں زیادہ اب اس کی ضرورت ہوگی۔ In the car she sat very close to him۔ گاڑی میں وہ اس کے بہت ہی قریب بیٹھی۔ We didn't get the clams she reminded him once but he only nodded۔ ہم نے کھونگے نہیں خریدے ہیں، اس نے اسے صرف ایک ہی بار یاد دلایا مگر اس نے صرف سر ہلایا۔ Just before they reached home he reached over and took her hand in a tight hurting grip۔ گھر پہنچنے سے تھوڑا پہلے اس نے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ We can't tell her Minta۔ The doctor left it up to me and I said not to tell her۔ منٹا ہم اسے کچھ نہیں بتا سکتے، ڈاکٹر نے یہ مجھ پہ چھوڑا اور میں نے بتایا کہ اسے نہیں بتانا ہے۔ We have to let her have this last little time without that hanging over her۔ ہمیں اسے یہ آخری وقت گزارنے دینا ہے، یہ آخری تھوڑا سا وقت موت کو اس کے اوپر لٹکائے بغیر۔ We have to go on as if everything were exactly the same۔ ہمیں ایسا رویہ اپنانا ہے کہ گویا ہر چیز بالکل پہلے کی طرح ہے۔ She nodded to show that she understood۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے بتایا کہ اسے سمجھ آ گئی۔ After a moment she spoke past the egg in her throat۔ کچھ لمحے بعد اس نے درد بھرے لہجے میں کہا about school۔ I will tell her that I decided to wait until next year۔ اسکول سے متعلق میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے اگلے سال تک انتظار کا فیصلہ کر لیا۔ It seemed impossible that life could go on exactly as before۔ یہ ناممکن دکھائی دیتا تھا کہ گویا زندگی پہلے کی طرح گزر سکے گی۔ The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them۔ یہ چھوٹا ذاتی دنیا جس میں 3 لوگ ہی صرف آباد تھے ایسا محفوظ، آرام دہ اور گرم اور خوش مزاج تھا کہ شاید کسی سائے نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوا تھا۔ They watched television and argued good naturedly about the programs۔ وہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے اور پروگراموں سے متعلق اچھے طریقے سے دلائل دیتے رہتے تھے۔ Minta's friends came and went and there was the usual round of parties and games۔ منٹا کی سہیلیاں آتی گئیں اور جاتی گئیں اور پارٹیوں اور کھیلوں کے عمومی دور چلتے رہے۔ I really must get at my Christmas shopping she mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween۔ مجھے واقعی میں کرسمس کے لیے شاپنگ کرنا چاہیے۔ اس نے اس دن کا ذکر کیا جس دن وہ ہالووین کے لیے ٹرک اور ٹریٹ کینڈی بند کر رہی تھی یا بنا رہی تھی۔ منٹا shook her head and sighed castily۔ منٹا نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور جوش کے ساتھ آہیں بھری۔ Her mother started this I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas۔ اس کی ماں ہر بہار کے موسم میں کرسمس شاپنگ کی روٹین شروع کرتی تھی اور شکرانے کے بعد تک اس کو جاری رکھتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی کرسمس سے 2 یا 3 دن پہلے تک اس پر عمل نہیں کر پاتی تھی۔ It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh you," the way she did year after year۔ یہ حیران کن تھا کہ منٹا ہنس کر بول سکی، اوہ تم، جس طرح وہ سال بسال ایسا کرتی تھی۔ It was a knife turning in her heart when her mother straightened up from the gay cellophane wrapped candies and brushed a stray wisp of taffy colored hair back from on flushed cheek۔ یہ اس کے دل میں چھرا گھونپنے کے برابر تھا جب اس کی ماں سیلوفین میں لپٹی ہوئی خوبصورت ٹافیوں سے اٹھی اور اپنے سرخ گالوں سے ٹافی کے رنگ کے بالوں کا لچھا ہٹا دیا۔ Don't laugh, she said, pretending to be stern. You know you are just exactly like me۔ اس نے کہا تم مت ہنسو، سختی کا اظہار کرتے
کرتے ہوئے، تم جانتی ہو نا کہ تم بالکل میری طرح ہی ہو۔ It was a warming تو گو کہ یہ لمحہ خوشگوار تھا۔ She was like her mother لیکن وہ بالکل اپنے ماں پر ہی گئی تھی۔ Inside where it really mattered, she was like her mother even though she had her father's dark eyes and straight black hair. اندر سے وہ اپنی ماں کی طرح ہی تھی، گرچہ اس کی آنکھیں باپ کی آنکھوں کی طرح سیاہ تھی اور سیدھے سیاہ بال تھے۔ Even though she had his build and the firm chin of all the Howleys. گرچہ جسم اور تھوڑی سارے Howleys کی طرح سخت تھی۔ She wanted to put her arm around her mother and hug her heart. وہ ماں کے گرد بازو ڈال کر اسے سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ She wanted to say, I hope I am like you, I want to be. وہ کہنا چاہتی تھی، مجھے امید ہے کہ میں تمہاری طرح ہی ہوں اور میں ایسا ہونا بھی چاہتی ہوں۔ But instead she got up and stretched and wrinkled her nose. لیکن بجائے اس کی وہ اٹھی اور اس کی ناک کو جھٹکا دیا۔ Perish forbid, she said, that I should be such a scattered brain. اور اس نے کہا، ایسا سوچو بھی مت کہ مجھے بھی ایسا بے فکر ہونا چاہیے۔ She was rewarded by a flash of a dimple in her mother's cheek. ماں کے گالوں میں پڑنے والے کڑی کی چمک نے اسے جواب دیا۔ اس سے مراد ہے کہ والدہ محترمہ مسکرا اٹھی۔ It seemed to Minta as week followed week that the day at the beach had been something out of a nightmare. چند ہفتوں کے گزرنے کے بعد منٹا کو ایسا دکھائی دیا کہ ساحل کا وہ دن ایک ڈراونے خواب کی طرح تھا۔ Something that she should push away from her and forget about. وہ ایک ایسی چیز تھی جس کو خود سے دور کر کے بھلایا جا سکتا تھا۔ Sometimes she looked at her father, laughing, teasing them, or howling about the month-end bills, and she thought, it didn't happen, it isn't true. بعض اوقات وہ والد محترم کی طرف دیکھتی تھی ہنستے ہوئے اور ان کو تنگ کرتے ہوئے اور یا مہینے کے بلوں کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے، اور اس کو خیال آتا تھا کہ ایسا نہیں ہوا، یہ سچ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے بیچ کے دن کے متعلق سوچتی ہے کہ میرے والدہ محترمہ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ بیمار نہیں ہے اور وہ مرنے والی نہیں ہے۔ And then at night she would lie sleepless in her room. اور پھر رات کو وہ بے خوابی کی حالت میں کمرے میں پڑی رہتی۔ The pretty room that had been converted from her nursery. ایک خوبصورت کمرہ جو اس کی پرورش گاہ سے دوبارہ اصل حالت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ She watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspreads and the breeze below the curtains that her mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of an absolute match. وہ چاند کی روشنی کی متحرک نقشوں کو زرد کمل میں سے دیکھتی تھی اور ہوا ان پردوں کو حرکت دیتی تھی جن کو والدہ محترمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کیونکہ یہی ایک مکمل طور پر برابر رنگ دیکھنے کا واحد طریقہ تھا۔ Yellow is such a difficult color to match. پیلا رنگ میچ کرنے کے لیے ایک بہت ہی مشکل رنگ ہے۔ She had explained around a mouthful of pins. اس نے بینوں سے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وضاحت کی۔ And in the dark hours of the night, Minta had known it wasn't a nightmare. It was true. It was true. اور رات کے تاریک اوقات میں منٹا کو علم ہوتا تھا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی اور یہ ایک حقیقت تھی۔ One windy November day she hurried home from school and found her mother in the yard raking leaves. نومبر کے ایک طوفانی دن یا تیز ہواؤں والے دن میں وہ اسکول سے گھر آئی اور اس نے والدہ محترمہ کو صحن میں پتے اکٹھا کرتے ہوئے پایا یا جھکتے ہوئے پایا۔ She wore a bright kerchief over her head and she had Minta's old polo coat belted around her. اس نے سر کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈالا ہوا تھا اور منٹا کا پولو کوٹ اپنے گرد باندھ رکھا تھا۔ She looked young and gay and carefree and her eyes were shiny. وہ جوان، خوش اور بے پرواہ دکھائی دیتی تھی اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ Hi, she waved the rag invitingly. Hi, اس نے شوق سے زیک کو لہرا کر کہا۔ ریک زیک کو کہتے ہیں اور اس سے مراد کہ ایسا آلہ یا ایسا اوزار جس کے ذریعے سے پتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ Change your clothes and come help. اپنے کپڑے تبدیل کرو اور میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ We will have a smudge party in the alley. ہم گلی میں آگ جلانے کی پارٹی کرنے جا رہے ہیں۔ Minta stopped and leaned on the gate. Minta رکی اور گیٹ پر جھک گئی۔ She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes. اس نے ایک نئی آگاہی کے ساتھ دیکھا کہ ماں کی آنکھوں کے نیچے سیاہ گول گول دائرے تھے۔ And that the flags of color in her cheeks were too bright. اور یہ کہ اس کے گالوں میں موجود رنگ بہت زیادہ واضح تھے۔ But she managed a cackle. لیکن اس نے پھر بھی چہرے پر ہنسی لانے کی کوشش کی۔ I wish you could see yourself, Mom. For 2 cents I would get my camera and take a picture of you. کاش آپ خود کو اس وقت دیکھ پاتی والدہ محترمہ، میں یوں گئی اور اپنے کیمرہ لے کر تمہاری تصویر کھینچتی ہوں۔ She ran into the house and got her camera and they took a whole roll of pictures. وہ بھاگ کر گھر کے اندر آ گئی اور اپنا کیمرہ لے کر آئی اور انہوں نے بہت سارے تصاویر کھینچ
کھینچے. Good, her mother said complacently. اس کی والدہ محترمہ نے اطمینان کے ساتھ کہا بالکل صحیح. Now we can show them to your father the next time he accuses me of being a salicid by the fire. اب ہم یہ تمہارے باپ کو دکھا سکتے ہیں اگلی دفعہ جب وہ مجھے آگ کے پاس بیٹھی ہوئی سیلی قرار دے. They piled the leaves into a huge damp stack with the help of half a dozen neighborhood children. پڑوس کے نوستہ جن بچوں کی مدد سے انہوں نے پتوں کو جمع کر کے ایک ڈھیر بنا دیا. It would not burn properly but gave out with clouds of thick black wonderfully pungent smoke. یہ اچھے طریقے سے نہیں جلیں گے بلکہ یہ بہت ساری سیاہ اور تیز بو والی دھوئیں کو پیدا کریں گے. Her mother was tired that night. اس کی ماں اس رات تھکی ہوئی تھی. She lay on the Devonport and made out her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. وہ بڑے صوفے پر لیٹ کر کرسمس کارڈز کی فہرست بنا رہی تھی جبکہ منٹا اور اس کے باپ ریسلنگ میچ دیکھ رہے تھے. It was like 1,000 other such evenings but in some unaccountable way it was different. لیکن یہ دوسرے ہزاروں شاموں کی طرح ایک شام تھی مگر پھر بھی ایک طرح سے ان سے بہت زیادہ مختلف بھی تھی. Because it's the last time, Minta told herself. منٹا نے خود کے ساتھ کہا کیونکہ یہ آخری شام تھی. The last time we would never rake the leaves and make a bonfire in the alley. آخری دفعہ جبکہ ہم پتے اکٹھا کر کے گلی میں آگ جلائیں گے. The last time I will snap a picture of her with her arms around the Kelly kids. اور آخری بار میں اس کی تصویر لوں گی جبکہ اس کے بازو کیلی کے بچوں کے گرد ہوں گے. The last time آخری بار. The last time آخری بار. She got up quickly and went out into kitchen. وہ جلدی سے اٹھی اور نکل کر باورچی خانے میں چلی گئی. And made popcorn in the electric popper. اور بجلی سے چلنے والے پاپر سے مکئی کے پھولے تیار کر کر لائی. Bringing a bowl to her mother first. پہلے اپنی والدہ محترمہ کو ایک باؤل یعنی کہ پیالہ پیش کیا. Remembering just the way she liked it. Salt and not too much butter. کہ وہ کس طرح سے اس کو پسند کرتی تھی. یہ یاد کرتے ہوئے کہ وہ اس طرح پسند کرتی تھی نمک کے ساتھ اور زیادہ مکھن کے ساتھ نہیں. But the night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry softly. لیکن اس رات وہ اپنے کمرے میں بہت تاریکی میں اٹھی اور رونے لگی. Her head buried in the curve of her arm. اور اس کا سر اس کے بازوؤں میں تھا. At first it helped loosening the tight bands about her heart, washing away the fear and the loneliness. پہلے تو اس سے اس کی دل کی تیز دھڑکنیں کچھ مدھم ہوئی اور خوف اور تنہائی مٹ گئی. But when she tried to stop, she found that she couldn't. مگر جب اس نے رونا بند کرنے کی کوشش کی تو وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکی. Great racking sobs shook her until she could no longer smother them against her pillow. بہت شدید سسکیوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا یہاں تک کہ وہ اسے اپنے تکیے کے ساتھ دبانے میں اب مزید ناکام رہی. And then the light was on and her mother was there, bending over her, her face concerned, her voice soothing. اور پھر روشنی ہوئی اور اس کی ماں اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی. اس کا چہرہ فکر مند اور اس کی آواز تسلی دینے والی تھی. Darling, what is it? Wake up, baby. You are having a bad dream. پیاری بیٹی یہ کیا ہوا ہے؟ بیدار ہو جاؤ. تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے. No, no, it is not a dream. Minta choked. It is true. It's true. منٹا نے بمشکل حلق سے آواز نکالتے ہوئے کہا نہیں نہیں یہ خواب نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ ایک ڈراؤنی حقیقت ہے. The thin hand kept smoothing back her tumbled hair and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. کمزور پتلے ہاتھ سے اپنے بے ترتیب بالوں کو ٹھیک کرتی رہی اور اس کی ماں ایک ایسے لہجے میں بول رہی تھی جو وہ ہمیشہ چھوٹی منٹا کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی. She was aware that her father had come to the doorway. اسے علم تھا کہ اس کا باپ دروازے تک آیا تھا. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sob diminished into hiccupy sighs. اس نے کچھ نہیں کہا صرف وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتا رہا جبکہ منٹا کسی سے کم ہو کر ہچکیوں میں تبدیل ہو گئی. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little sprawl. اس کی ماں نے منٹا کی کندھوں پر کمبل ڈال کر درست کیا اور اسے تھوڑی سی دھپکی دی. The idea Golly walks at your age, she said reprovingly. Want me to leave the light on in case your spook comes back? اس نے ملامت کے انداز سے کہا تمہاری عمر کی چھوٹی گڑیا چاہتی ہے کہ میں لائٹ کو آن چھوڑ دوں کہ اگر تمہاری جن واپس آ جائے. Minta shook her head, blinking against the tears that crowded
against her eyelids, even managing a wobbly smile. منٹا نے اپنا سر ہلایا. اس نے پلک جھپکا کر پپیٹو پر جمع آنسوؤں کو صاف کیا, یہاں تک کہ ایک کمزور مسکراہٹ کا اظہار بھی کیا. She never cried again. وہ پھر کبھی بھی نہیں روئی. Not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital. بلکہ اس وقت بھی نہیں جب ایک ہفتے بعد اس کی ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینس آیا. Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter off inconsequential things. حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں چلائی جب وہ ہسپتال میں ماں کے بیڈ کے قریب کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے خود کو غیر اہم چیزوں سے متعلق بولنے پر مجبور کرتے ہوئے. Be sure that your father takes his vitamin pills, won't you, Minta? منٹا, یہ یقین کر لو کہ تمہارے باپ اپنے وٹامن کی گولیاں لے رہا ہے. He is so careless unless I am there to keep an eye on him. وہ بہت ہی غیر محتاط ہے یہاں تک کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے میں وہاں موجود ہوں. I will watch him like a beagle, Minta promised lightly. Now you behave yourself and get out of here in a hurry, you hear? منٹا نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر کڑی نظر رکھے گی. اب تم ٹھیک طریقے سے بات کرو اور جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ. تم سنتی ہو نا؟ Not even at the funeral. یہاں تک کہ جنازے پر بھی نہیں. The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching the Minta who talked with them and answered their questions. دوست اور رشتے دار آتے اور جاتے رہے اور ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا وہ سائٹ پر کھڑی منٹا کو دیکھ رہی تھی جس نے ان سے باتیں کیے اور ان کے سوالوں کے جواب دیے. As if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. ایسا دکھائی دیتا تھا کہ گویا اس کا دل ایک خول میں بند ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچاتا ہے. She went to school and came home afterwards to the empty house. وہ اسکول چلی گئی اور بعد میں خالی گھر واپس لوٹی. She tried to do the things her mother had done. اس نے کوشش کی کہ وہ کام کرے جو اس کی والدہ محترمہ کیا کرتی تھی. But even with the help of well-meaning friends and neighbors it was hard. مگر کافی اچھے دوستوں اور پڑوسیوں کی مدد سے بھی ایسا کرنا مشکل تھا. She tried not to hate the people who urged her to cry. وہ کوشش کرتے تھے کہ ان لوگوں سے بالکل بھی نفرت نہ کرے جو اسے رونے پر مجبور کرتے تھے. You will feel better, dear, her aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only stared at her with chilling indifference. پیاری بیٹی, تم بہتر ہو جاؤ گی, اس کی چچی نے یہ اصرار کیا تھا اور پھر اپنا رومال آنکھوں تک اٹھا کر دور چلی گئی تھی. جب منٹا نے افسردہ کر دینے والے بے اعتنائی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا. She overheard people talking about her mother. وہ لوگوں کو اس کے والدہ محترمہ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنتی تھی. She never knew, did she? They asked. وہ پوچھتے تھے کہ وہ نہیں جانتی تھی, کیا اسے پتہ بھی تھا؟ And always Minta's father answered, no, she never knew. اور منٹا کا والد محترم ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا, نہیں, اس بیچاری کو بالکل علم نہیں تھا. Even at the very last when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before Christmas. یہاں تک کہ بالکل آخر میں جب وہ ایمبولینس کے انتظار کر رہی تھی تو اس نے کمرے میں ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا, مجھے کرسمس سے پہلے یہ پردے ضرور مکمل کر لینے چاہیے. Minta knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. Minta جانتی تھی کہ اس کا والد محترم اس کے بارے میں فکر مند ہے اور اسے افسوس تھا, مگر گویا ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو چکی تھی اور وہ اتنی تھکی تھی کہ اس کو پار نہیں کر سکتی تھی. One night he came to the door of her room where she was studying. ایک رات وہ اس کے کمرے کے دروازے تک آیا جہاں پر وہ مطالعہ کر رہی تھی. I wonder if you would like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar. He began haltingly. میں سوچتا ہوں کہ کیا تم ان کپڑوں کو دیکھنا چاہو گی اس سے پہلے کہ تمہاری چچی گریس انہیں چرچ بازار میں لے جائے. اس نے پس و پیش کے ساتھ بولنا شروع کیا. And then when she looked up at him not understanding, he went on gently, your mother's clothes. We thought someone might as well get some good out of them. اور پھر اس نے باپ کی طرف نظر اٹھا
آ کر دیکھا، نہ سمجھتے ہوئے وہ مدم لہجے میں بولتا گیا، تمہاری والدہ کے کپڑے، ہمارا خیال تھا کہ شاید کوئی اور بھی ان سے فائدہ لے لے۔ She stood up and closed the book and went past him without another word. وہ کھڑی ہو کر اور کتاب بند کر کے خاموشی کے ساتھ اس کے پاس سے گزری۔ But she closed the door behind her when she went into her mother's room. لیکن وہ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے والدہ کی کمرہ میں چلی گئی۔ There were some suit boxes by the closet door and Minta vaguely remembered that the women from the bazaar committee had called several times. الماری کے دروازے کے پاس کچھ صندوقیں پڑی ہوئی تھی اور منٹو کو تھوڑا تھوڑا یاد تھا کہ بازار کی کمیٹی کی خاتون نے کئی بار کال کیا تھا۔ Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stacks of cleaned handkerchiefs. جب اس نے کپڑوں کو اوپر والا دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ متزلزل ہوئے اور اس نے صاف رومالوں کے ڈھیر، the stockings in their quilted stain case, the gloves folded into tissue wrappings. ساٹن کیس میں رکھے ہوئے موٹے جرابوں اور ٹشو میں لپٹے گلوز یعنی کہ دستانوں کی طرف دیکھا۔ I can't do it, she told herself, but she got aback and started putting the things into it. میں نہیں کر سکتی، اس نے دل ہی دل میں کہا، لیکن اس نے ایک صندوق لیا اور اس میں چیزیں رکھنا شروع کر دی۔ Trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. اور یہ بات بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ اس کی ماں نے اس ہلکی سبز لہنگے پر کتنی خوشی کا اظہار کیا تھا، یاد نہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from a pile that was growing in the suit box. ایک بار وہ ہچکچائی اور سوٹ باکس کے اندر پڑے ڈھیر سے ایک نرم اون کا سویٹر اٹھایا۔ She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. اس نے اس سویٹر کو اتنی دفعہ مستعار کر لیا تھا، یعنی کہ استعمال کر لیا تھا، ادھار لیا تھا، کہ اس کی ماں اکثر شکایت کیا کرتی تھی کہ ہر بار مانگتے ہوئے وہ ہر دفعہ خود کو مجرم تصور کرتی ہے۔ She did not even mean it though، گرچہ اس کا یہ مطلب واقعی میں نہیں تھا۔ She loved having Minta borrow her things. Minta کا اس کی چیزیں ادھار لینا اسے بہت ہی پسند تھا۔ Minta put the sweater with the other things and closed the box firmly. Minta نے دوسری چیزوں کے ساتھ سویٹر رکھا اور صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ Now the things in the closet، اب الماری میں رکھی ہوئی چیزیں۔ Opening the door with almost like feeling her mother in the room beside her، دروازہ کھولنا اس کے لیے کمرے میں اس کی والدہ کی موجودگی کے احساس کی طرح تھا۔ A faint perfume clung to most of her garments، اس کے کپڑوں پر ہلکی خوشبو لگی ہوئی تھی۔ The house coat، the woolly robe، the tan polo coat، the scarlet jacket، her new blue wool with the peg ٹاپ سکرٹ، اس کا گھریلو کوٹ، اون سے بنا چوغا، لمبا اوور کوٹ، سرخ جیکٹ، اس کی نیلی اون کا لباس اور اوپر کھلے اور نیچے سے تنگ سکرٹ کے ساتھ۔ Minta started folding the things with almost frantic haste, stuffing them into boxes, cramming the lids on and then starting on another box. Minta نے بہت جنونی جلدی کے ساتھ چیزوں کو لپیٹنا شروع کر دیا، بھرے ہوئے صندوقوں کے ڈھکنوں کو کھلا چھوڑ کر پھر دوسرا صندوق شروع کرتی تھی۔ At the very back of the closet were the 2 pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. الماری کی پشت میں ایک جیسے سامان کی 2 چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کہ اس کے والد کی طرف سے اس کی ماں کے لیے آخری جنم دن کے تحفے تھے۔ They were heavy when she tried to move them, too heavy. وہ بہت بھاری تھے جب اس نے انہیں ہلانے کی کوشش کی، بہت ہی زیادہ بھاری۔ She brought them out into the room and put them side by side on her mother's bed. Her breath caught in her throat when she opened them. وہ انہیں کمرے میں لے کر آئی اور والدہ کے بیڈ میں انہیں ساتھ ساتھ رکھا۔ جب اس نے انہیں کھولا تو اس کے سانس گلے میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ Dozens and dozens of boxes, all tied with bright red ribbon. The gift tags written out in her mother's careful script. درجنوں صندوق تھے، تمام کے تمام چمکیلے سرخ رنگ کے ربن سے بندھے ہوئے تھے اور اس پر اس کے والدہ کے ہاتھ کے لکھے لیبل لگے ہوئے تھے۔ Gaily colored Christmas stickers, sprigs of holly, to Minta from mother and dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to the Kelly gremlins from Aunt Mary, to Uncle Art from the Howley family.
خوبصورت رنگوں والے کرسمس اسٹیکرز، والدہ اور والد کی طرف سے منٹا کے لیے راج درخت کی ٹہنیاں، میری کی طرف سے گریس کے لیے، میری کی طرف سے جان کے لیے، آنٹ میری کی طرف سے کیلی گریملز کے لیے، ہاولے خاندان کی طرف سے انکل آرٹس کے لیے۔ So you knew, منٹا whispered the words. You knew all the time. منٹا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تو یعنی آپ جانتی تھیں، آپ ہر وقت جانتی تھیں۔ جو She looked down in surprise as a hot tear dropped on her hand and she dashed it away almost impatiently. جو ہی اس کے ہاتھ پر گرم آنسو کا قطرہ گرا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اس نے بے قراری سے اسے نیچے گرا دیا یا جھٹک دیا۔ She picked up another package and read the tag to Minta from mother with love. اس نے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا اور لیبل پڑھا، منٹا کے لیے، والدہ کی طرف سے محبت کے ساتھ۔ Without opening it, she knew that it was a picture frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. کھولے بغیر ہی اسے معلوم پڑ گیا کہ یہ ایک تصویری فریم ہے اور اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے ایک اچھی تصویر کے لیے اپنی والدہ محترمہ کو پریشان کیا تھا۔ The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. I can't very well go to the school next year with that. تمہاری واحد تصویر جو میرے پاس ہے وہ سزا یافتہ مجرم کے گروہ کے ایک بگوڑی کی تصویر لگتی ہے، اس نے نشاندہی کی تھی۔ میں اس تصویر کے ساتھ اگلے سال اسکول نہیں جا سکتی۔ She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. اس نے یہ ڈبہ واپس سوٹ کیس میں رکھا دوسری چیزوں کے ساتھ اور 7 ڈبے واپس الماری تک لے گئی۔ Poor dad, she thought. اس نے سوچا بیچارے والد محترم۔ She never knew. She could hear him saying, not even at the last. وہ کبھی بھی نہیں جانتی تھی، وہ اسے یہ کہتے ہوئے سن سکتی تھی، یہاں تک کہ آخر تک بھی۔ منٹا opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. منٹا نے بیڈ کے ساتھ باکس کو کھولا، یعنی کہ صندوق کو کھولا، اور اس سے سویٹر اور ہلکے سبز رنگ کا لہنگا نکال لیا۔ You know perfectly well that you are just exactly like me, she remembered her mother saying. تم بہت خوب جانتی ہو کہ تم بالکل میری طرح ہو، اسے والدہ کی بات یاد آ گئی۔ She brushed the tears away and went down the stairs and out into the cheerless living room. اس نے آنسو صاف کر دی اور سیڑھیاں اتر کر وہ باہر اداس دیوان خانے میں چلی گئی۔ I would like to keep these things that, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and slip. والد، میں ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، اس نے ایک غیر جذباتی انداز میں کہا، اور اس نے اسے سویٹر اور لہنگا دکھا دیا۔ The slip is a little big but I will grow into it. It looks like her, I think. یہ لہنگا تھوڑا سا بڑا ہے مگر میں بڑی ہو جاؤں گی تو یہ مجھ پر ٹھیک آئے گی، میرا خیال ہے کہ یہ اس کی طرح ہی دکھائی دیتی ہے۔ She went around the room snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. وہ کمرے کے اندر گھومتی رہی، لیمپوں کو توڑتے ہوئے اور ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہوئے جو کہ ایک عرصے سے خاموش پڑا تھا۔ She was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. اسے علم تھا کہ اس کی آنکھیں اس پر نظر رکھی ہوئی ہیں، اور اس بات کا بھی اسے پتہ تھا کہ وہ بمشکل ہی اس کی گالوں کے اوپر آنسو کے دبے دیکھنے سے صرف نظر کر سکے گی۔ I think I will have an apple, she said. Want one? اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں ایک سیب کھانا پسند کروں گی۔ ایک سیب آپ بھی چاہتے ہو کیا؟ He nodded. اس نے سر ہلایا۔ Sure. کیوں نہیں؟ Bring me one as long as you are making the trip. یقیناً جب تم جاؤ گی تو میرے لیے بھی ایک سیب لے کر ضرور آ۔ It was natural. It was almost like old time, except that the blue chair by the fireplace was vacant. یہ فطرتی بات ہی تقریباً پرانے وقت کی طرح ہی تھا، سوائے اس بات کے کہ چولہے کے ساتھ والی ہی نیلی کرسی خالی تھی۔ She went out into the kitchen hurriedly. وہ جلد سے کچن کی طرف یعنی کہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ I will tell him that I pestered mother to do her shopping early this year, she told herself as she got the apples from the refrigerator. میں اسے بتاؤں گی کہ میں نے ماں کو ناراض کر دیا کہ وہ اس سال پہلے ہی شاپنگ کرے، اس نے دل میں کہا جو ہی اس نے ریفریجریٹر سے سیب نکالے۔ I will tell him that it was my idea about the photographs. She wanted him to believe that she didn't know. میں اسے بتاؤں گی کہ یہ فوٹوگرافز کے بارے میں میرا خیال تھا، وہ اسے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اسے علم نہیں تھا۔ The vitamin pills
pills were pushed back on a shelf. وٹامن کی گولیاں شیلف میں پیچھے رکھی ہوئی تھی. She took them out of the refrigerator and put them on the windows wheel where she would be sure to see them in the morning. اس نے ان کو فریج سے نکالا اور اسے کھڑکی کے نیچے سے رکھ دیا تاکہ وہ اسے صبح یقینی طور پر دیکھ سکے گی. When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. جب وہ واپس کمرے میں آئی تو دیکھا کہ گلی میں کیلے کی کھڑکی میں کرسمس بہار میں لگی روشنی ٹمٹما رہی تھی. I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke and he caught it deftly. میرا خیال تھا کہ ہمیں کرسمس سے متعلق سوچنا شروع کر دینا چاہیے والد محترم. اس نے سیب اس کی طرف اچھال دیا اور اس نے اسے ہوشیاری کے ساتھ پکڑ لیا. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire. وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر چل کر چولہے کے پاس رکھی ہوئی نیلی کرسی پر بیٹھ گئی. As if she belonged there. گویا وہ وہاں سے ہی تعلق رکھتی تھی. And looked across at her father and smiled. اور والد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکرائی. والسلام.